جہاں کہیں بھی آستانے آباد ہیں نا، آغاز دیکھو تو پہلا شخص ایک ایسے مقام پہ بیٹھا کہ جہاں پہلے رونقیں نہیں تھیں، تو رضا الہی کے لیے خدمت شروع کر دی۔ اللہ کریم نے نباتشات کی بوچھاک برسات فرما دی اور وہاں رنگ لگ گئے۔ آج دیکھ رہے ہیں آستانے آباد ہیں، نسلیں، ان کی نسلوں کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ عزیز القدر مولانا رئیس صاحب کی میں مثال کئی جگہ دیتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے، اور بلکہ میں کچھ دوسرے دوستوں اور عزیزوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں پہ اب اتنی امید نہیں رہی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں پرانے بزرگوں کی طرح کسی ایک غریب سے مخلص شاگرد کو کسی ٹیلے پہ بٹھا دو نا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کرے گا دنیا نظارہ دیکھے گی، جنگل میں منگل بن جائے گا اور اللہ رب العزت کی نوازشات شروع ہو جائیں گی۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ جذبہ لے کر ہم سب حاضر ہوئے، اور مقصود کیا ہے کہ یہاں ذکر کی محفل ہو، اللہ کریم کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ترانے ساری زندگی یہاں لوگ آتے رہیں، دنیا کو سناتے رہیں۔ تو میں بھی اپنے آقا کی تعریف میں نے یہاں جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، بس ایک لفظ کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر اس ایک لفظ کا معنی مفہوم لوگ سمجھ لینا، میری ناقص سوچ کے مطابق میں آخر میں سوال کر کے پوچھوں گا، یہ جتنے لوگ شکوک و شبہات ذہنوں میں ڈال رہے ہیں شان مصطفیٰ کے بارے میں، سارے کے سارے ان کا غلط کما ہو جائے گا۔ ایک شان مصطفیٰ جس کو سمجھ آ گیا، اللہ کریم نے سمندر کو یوں کوزے میں بند کیا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اے میرے نبی، میں تو اس کا معنی کرتا ہوں اے میرے عزتوں والے نبی۔ الف لام حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اے میرے نبی انا ارسلناک شاہدا، اس بات میں شک کی کوئی نہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ حرف کتنے ہیں؟ شین الف ہا تال، 4 حرف ہیں۔ حضور کی ایک شفت بیان فرمائی رب نے، ان 4 حرفوں میں سمندر کو کوزے میں یوں بند کیا کہ سادہ سا سب ترجمہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آج ذرا اس کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مفسرین نے کیا سمجھا، محدثین اور شارحین حدیث نے کیا سمجھا، اور وقت کے واقع علماء کرام نے کیا سمجھا، اور غلامان مصطفیٰ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی مدینہ پاک کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، قرآن نے اپنے اسرار اور رموز کو ان پہ آشکارا کر دیا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس ایک لفظ میں بزرگان دین نے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، سارے اعتراضات دور ہو جاتی ہیں۔ سادہ سا لفظ، سادہ سا معنی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بات تو اس میں بھی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی موقع پہ موجود ہو، حاضر ہو، دیکھ رہا ہو، وہی گواہی دے گا تو عدالت اس کی گواہی کو قبول کرے گی، یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ اس میں بھی سارا کچھ بیان کر دیا گیا، لیکن لغت کے امام اور تفسیر کے ائمہ نے اس کا مفہوم ذرا کھول کے بیان کیا۔ لغت کے امام جس نے قرآن مجید کے معانی کو بیان فرمایا، تو امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
اس لفظ شاہد کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ لفظ جو استعمال فرمایا، اس سے مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا شہادت و شہود الحضور و مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ۔ فرمایا شہادت اور شہود کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر موجود ہونا اور دیکھتے ہونا، خواہ اپنے جسم کی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا دل کے نور سے دیکھ رہا ہو، جس کی یہ شان ہوگی اسے شاہد کہا جائے گا، اسے شاہد کہا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، لغوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس لفظ کا مفہوم اتنا واضح ہے، لیکن جب مفسرین کرام کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اصحاب تفسیر کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی تفسیر بیضاوی کو اٹھا کر دیکھے، کوئی تفسیر جلالین کو اٹھا کر دیکھے، کوئی تفسیر ابن سعود کو اٹھا کر دیکھے، کوئی تفسیر روح المعانی کو اٹھا کر دیکھے، مفسرین کی زبان ایک ہو رہی ہے، مفسرین کی زبان ایک ہو رہی ہے۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کی وہ میں بیان کرتا ہوں، سن کے حیران ہو جاؤ گے، کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے عیاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے، ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں عقیدہ نصیب ہوا، اتنا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے۔ ہمیں کیا بیان کیا گیا؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ ساری کائنات کا خالق کون؟ اللہ۔ ساری کائنات کا رازق کون؟ اللہ۔ ساری کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ شانیں دینے والا کون؟ اللہ۔ حقیقی حاجت روا کون؟ اللہ۔ حقیقی مشکل کشا کون؟ اللہ۔ جس کسی کو جو کوئی شان اور مقام، مرتبہ اور نعمت عطا ہوئی، وہ اللہ رب العزت کی دین اور عطا ہے۔ یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کلیئر کر دیا ہمارے بزرگوں نے کہ عام انسان تو عام انسان رہے، اولیاء تو اولیاء رہے، انبیاء کرام کی اپنی شان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی جو شانیں، جو رفعتیں، جو مقامات، جو مرتبے عطا ہوئے، وہ اللہ رب العزت کی جناب سے عطا ہوئے۔ یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ کریم لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو مصطفیٰ کریم کو لینے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شرک کا کلا کما ہو گیا۔ اللہ کریم سب کچھ دینے والا ہے اور میرا محبوب رب کی بارگاہ سے سب کچھ لینے والا ہے، تو برابری کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، شرک کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، اس کی بیخبری ہو گئی۔ آؤ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا عَلَىٰ مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ تُرَاقِبُ أَحْوَالَهُمْ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ وَتَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ۔ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی ذات کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس پر؟ فرمایا ہر اس ذات پر گواہ بنا کر بھیجا۔ ہمارے محبوب ہر اس فرد پر گواہ بن کے آئے جس کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے، جس کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے۔ ہر اس ذات پر
اللہ کی طرف سے گواہ بن کے آئے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس گواہ ہے اللہ رب العزت کی۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں، غور کرنا میری اس بات پر، یہ نہیں فرمایا کہ شاہدن علی من بعث فیہم، یہ نہیں فرمایا کہ جن میں مبعوث ہوئے ہو ان کے اوپر گواہ بن کے آئے ہو۔ اگر یہ ہوتا تو کوئی یہ کہتا کہ صرف صحابہ کرام پر گواہ بن کے آئے، جن کے اندر مبعوث ہوئے نہیں، فرمایا شاہدن علی من بعث الیہم، جن کی طرف خدا کے رسول بن کے آئے ہو، ہر اس ذات پر اللہ کی طرف سے گواہ بن کے آئے۔ میرے آقا کن کی طرف رسول بن کے آئے؟ قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا۔ تو جو ذات ساری مخلوق کی طرف اللہ کی جناب سے رسول بن کے آئی، وہ ذات اس ساری مخلوق پر اللہ کی طرف سے گواہ بن کے آئی۔ تو یہ علامہ علوسی کا نظریہ ہے، یہ حضرت علامہ سید محمود علوسی حنفی کی رائے ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جسے اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، جن کی تفسیر ہمارے اداروں میں بھی موجود ہے اور دوسرے لوگوں کے اداروں میں بھی موجود ہے۔ یہ متفق علیہ شخصیات کے حوالے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت پیدا ہوئے جب نہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا تھا، نہ دارالعلوم بریلی وجود میں آیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے محبوب کے غلاموں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو مفہوم بیان فرمایا، آج اس محفل میں وہ مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ثالث بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب نزاع ہو جائے، ثالث کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان ثالثوں سے پوچھتے ہیں تم نے قرآن اور حدیث سے کیا مفہوم اخذ کیا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں آپ کیوں گواہ ہیں ساری خلق خدا پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، یہ اگلا لفظ بڑا قیمتی ہے، اس پہ غور کرنا۔ فرمایا اس لیے تراقبوا احوالہم وتشاہدوا اعمالہم، پیارے آپ اس لیے ساری مخلوق پہ گواہ بن کے آئے کہ آپ ان لوگوں کے حالات کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ فرمایا آپ لوگوں کے حالات کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، لوگوں کے حالات اور احوال کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، صرف یہی نہیں، آگے فرمایا وَتَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ۔ پیارے اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اس بات کے حامل ٹھہرے، کہ اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو یہ مقام دیا کہ جو لوگ تکذیب کرنے والے ہیں، جو لوگ تصدیق کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو ہدایت پہ ہیں، جو دلالت اور گمراہی میں موجود ہیں، فرمایا محبوب آپ ان تمام پر گواہی دینے کے حامل اور
یہ گواہی سرکار کی ہے، حضور نے یہ گواہی دینی ہے کہ مالک یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری تصدیق کی تھی، سچا تسلیم کیا تھا، ہدایت پر تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی کی وادیوں میں غلطہ و پیچا تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو وہ گمراہی کی وادیوں میں ٹامٹویاں کھاتے رہے، جو مجھے جھٹلاتے رہے۔ اس بات کی گواہی کی شان اللہ کریم نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ صرف اس گواہی کے حامل ہی نہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے جب یہ گواہی ادا ہوگی۔ کب ادا ہوگی؟ فرمایا، وہ بھی امام آلوسی سے سنتے ہیں، فرمایا وَتُوَدِّيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے آقا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ گواہی ادا فرما رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ گواہی ادا فرما رہے ہوں گے، اور آپ کی گواہی کی شان کیا ہوگی؟ وَتُوَدِّيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدَاءً مَقْبُولًا، فرمایا میرے آقا آپ کی گواہی کی شان یہ ہوگی، بارگاہ خداوندی میں آپ گواہی دیتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی گواہی کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ جس کے حق میں میرے آقا کی گواہی چلی گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کے خلاف میرے آقا کی گواہی چلی گئی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امام اہل سنت بول اٹھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، انتہائی احتیاط کے ساتھ اس گفتگو کو سنو، اور آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر اس مفہوم کو آپ ذہنوں میں بٹھا لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی آدمی آپ کو کسی میدان میں لاجواب نہیں کر سکے۔ آئیے، یہ تو ائمہ کرام کی بات میں نے بیان کی، یہ تو لغت کے امام اور تفسیر مفسرین کرام کی بات ہوئی۔ آؤ اس آقا کائنات کی اپنی احادیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خدا داد نعمت کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھے، کوئی سیاہ ستہ کی کتب کو اٹھا کر دیکھے، میرے پیارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریدہ الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سید عالم خود اعلان فرما رہے ہیں، میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، میرے مولا نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، فرمایا کوئی ایسی چیز، ما من شیء، کوئی ایسی چیز نہیں، لم اکن اریدہ، جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، مگر یہ کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز اللہ نے مجھے دکھا دی ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ سیاہ ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ما من شیء، نقرہ استاد محترم موجود ہیں، ساری زندگی صرف و نحو پڑھاتے رہے، کتابیں تصنیف
تھی اس موضوع پہ، ما من شیء نکرہ تحت النفی آئے عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور نہیں کوئی ایسی چیز، نہیں رہ گئی کوئی ایک ایسی چیز جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، مگر یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہر چیز مجھے دکھا دی گئی، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ سید عالم کا ارشاد ہے، کوئی چیز باقی نہیں رب نے چھوڑی جو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہ کر دی ہو۔ میرے آقا کو وہ عالمگیر قوت بصارت عطا فرمائی جس کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی، اور دور جدید کا نہ کوئی سائنسدان کر سکتا ہے، اور دور جدید کا نہ کوئی دانشور مقابلہ کر سکتا ہے۔ سید عالم صرف یہی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آقا کائنات ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں سے 70,000 انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سید عالم نے جب یہ بیان فرمایا نا، دریائے رحمت کو جوش میں آیا دیکھ کر حضور کے ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا نام کس لسٹ میں داخل ہے، میرا نام کن لوگوں میں داخل ہے؟ سوال کرنے کی دیر تھی، میرے آقا نے توقف نہیں فرمایا، دیر نہیں فرمائی، کوئی وقت نہیں طلب مانگا، اسی لمحے فوراً جھٹ میں جواب دیا، اکاشا انت منہم، اکاشا تیرا نام اسی 70,000 کی لسٹ میں داخل ہے۔ پتہ چلا میرے آقا کو اللہ نے وہ عالمگیر قوت بصارت عطا فرمائی، ساری جنت سے نگاہ مصطفیٰ نے گھوم کر 70,000 کو ممتاز کر کے الگ کر دکھایا، 70,000 میں سے اکاشا کے نام کو چن کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اکاشا انت منہم، تیرا نام 70,000 کی لسٹ میں داخل ہے۔ پتہ چلا اللہ کریم نے ساری جنت میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے کر دی ہے۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضور کے صحابہ پیچھے صفیں بنائے کھڑے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اوپر کر دیا، پھر اپنے دست اقدس کو واپس لائے، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام عرض گناہ ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج آپ نے نماز کے دوران اپنا دست مبارک اوپر اٹھایا، پھر اس کو واپس لائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز سے پردہ اٹھا دیا، حضور فرماتے ہیں دوران نماز اللہ رب العزت نے جنت میری آنکھوں کے سامنے منکشف کر دی، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل مجھے پسند آیا، میں نے اسے توڑنا چاہا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا لیا۔ میرے آقا کے غلاموں، دوران نماز جس پہ اللہ کریم جنت کو منکشف فرما دے اور جنت کے نظارے کرا دے، دوزخ کی کیفیت یہ ہے، سید عالم فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دوزخ میں جلتے دیکھا ہے جس نے ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے مارا تھا، میں نے اس کو دوزخ میں جلتے دیکھا ہے۔ مسلمانوں، غلاموں کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میرے یہ غلام سمجھ جائیں کہ میرے رب نے مجھے یہ نشانیاں دکھا دی ہیں، اور بھی بے شمار اس پہ روایات موجود ہیں، جی بتلا دیا میرا خدا اتنا عادل خدا ہے، میرا رب اتنا عادل اور منصف خدا ہے، ایک بلی کو تکلیف پہنچانے والی نسل آدم اور بنت حوا انسان کی اولاد ایک بلی کو اگر تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی حساب و کتاب لے رہا ہے۔ وہ سوچے انسان، وہ غلامان مصطفیٰ سوچیں، وہ کلمہ پڑھنے والے سوچیں جو انسانیت کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، جو ان غریب انسانوں پہ ظلم کھا رہے ہیں۔ آج جو غریب کسی کے شکنجے میں آ گیا، اس کو جکڑ کے رکھ دیا گیا، اسے اس کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا،
ان کی جان کی پرواہ نہ کی گئی. ایک انسان آ کر سینکڑوں کو خون سے نہلا دیتا ہے. ارے سوچو، ایک بلی کو تکلیف دینے والی کو اللہ جنت میں جلا رہا ہے، تو جو انسانوں اس پہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اسے سوچنا چاہیے، انہیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. ایک بالشت کسی کی سرزمین کو، زمین کو جو آدمی ہتھیا لے گا، روز قیامت 7 طبق زمین کے توق بنا کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کو کثیر کے ان کو آگے لے کے چلو. کون لے کے چلے گا؟ سید اعلیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی مال میں خیانت کی ہوگی، کرپشن کی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم فرماتے ہیں اس کے سامنے وہ امانت میں جو اس نے خیانت کی تھی وہ اس کے سامنے ایک گہرائی میں دکھائی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ جا وہ فلانے کی چیز جو تو نے اٹھائی تھی اس کو اٹھا کر لے آ. وہ نیچے اترے گا، جب اس نیچے کڑھے میں جائے گا تو وہاں سے اوپر کھینچ کے نہیں لا سکے گا اور پھر تکلیف میں مبتلا ہوگا اور اسی عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے. آستانہ بھیرا شریف، فیضان حضور شاہ امت. آستانہ بھیرا شریف، فیضان حضور شاہ امت. تشریف رکھیے ذرا. ہماری خوش قسمتی ہے ہماری محفل میں تصویر ضیاء الامت، لخت جگر حضور ضیاء الامت حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب، وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، آپ کے سامنے تشریف لائے. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کے صدقے سے ہماری اس محفل کو قبول اور منظور فرمائے. اجازت، میں عرض کر رہا تھا کہ جو خدا اتنا منصف ہے، ایک بلی کو تکلیف دینے والی کا یہ حال، تو مسلمانوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا کرو. وراثت کے معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے زیادتیاں کرتے ہیں، دیگر معاملات میں ایک دوسرے سے زیادتیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے، عزتوں کا خیال نہیں رکھتے، ظلم کیا جاتا ہے، کرپشن کی جاتی ہے، امانتوں میں خیانت کی جا رہی ہے. یاد رکھنا وہ رب اتنا منصف اور عادل ہے، جب تک یہ حقوق و لباد کو مکمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آگے جانا نصیب نہیں ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے بارے میں یہ وضاحت فرما دی اور اعلان فرما دیا. مسلم بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا. فرمایا لوگو تم نے حوض کوثر پہ جمع ہونا ہے، ایک دن وہ وقت آئے گا تم حوض کوثر پہ اکٹھا ہوگے. فرمایا میں ابھی سے وہ حوض کوثر کا منظر دیکھ رہا ہوں. ابھی غلامان
مصطفیٰ حوض کوثر پہ جمع ہوئے کوئی نہیں، ابھی وہ منظر وجود میں آیا کوئی نہیں، تو جو خدا منظر کے وجود میں آنے سے پہلے حوض کوثر کا منظر اپنے محبوب کو دکھا سکتا ہے، تو جو مناظر وجود میں آ چکے ہیں اللہ رب العزت وہ مناظر کیوں اپنے محبوب کو نہیں دکھا سکتا؟ ان موعدکم الحوض، تم نے حوض کوثر پہ جمع ہونا ہے۔ اور فرمایا انی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، میں ابھی حوض کوثر کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے نا کہ جو منظر ابھی وجود میں ظاہری طور پہ ظاہر نہیں ہوا، اللہ اسے ظاہر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو جو اسے ظاہر فرما سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو دکھا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو دکھانے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو محبوب کو دیکھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صرف حوض کوثر ہی نہیں، صرف جنت و دوزخ ہی نہیں، بلکہ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ میرے آقا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا اطت السماء وحق لها ان تعطا ليس فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك مقرب واضع جبهته ساجد لله۔ فرمایا آسمان سے چر چر کی آواز آ رہی ہے، آسمان سے چی چی کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی پالان کے اوپر آپ 4 بوریوں کا وزن اونٹ کے اوپر لاد دیں تو پالان سے چی چی کی آواز آتی ہے نا، جب وزن پڑتا ہے تو اس وقت چی چی کی آواز آتی ہے۔ فرمایا آسمان سے چی چی کی آواز آ رہی ہے۔ حضور صحابہ میں تشریف فرما ہے، فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو وہ عالمگیر قوت بصارت عطا فرمائی، وہ عالمگیر قوت سماعت عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں آسمان سے چیچی کی آواز آ رہی ہے، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر لیس فیہا موضع اربع اصابع، 4 انگلیوں کے برابر چپا برابر جگہ خالی کوئی نہیں جس پر خدا کا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اب میں یہاں ایک خاص بات بیان کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، سائنس کتنی ترقی کر گئی، کتنی ایجادات ہو گئی، لیکن آج تک کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے آسمان کا آخری کنارہ دیکھ لیا ہے۔ آج تک کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکا، کسی سائنس کتاب میں یہ موجود نہیں کہ آسمان کا آخری کنارہ کہاں ہے۔ قربان جائیے میرے آقا تیری عظمت اور تیری شان پر کہ ابھی سائنس کی سین وجود میں نہیں آئی تھی، میرے کمری والے محبوب 1450 سال پہلے آسمان کے چپے چپے کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور آسمان کے آخری کنارے کا مشاہدہ۔ تو آؤ جو مذہب ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوئے تو ہم دور جدید کے ہر سائنسدان کو جواب دینے کے قابل ہوں گے، ہر یہودی و عیسائی کو جواب دینے کے قابل ہوں گے، اور ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں برحق ہوں گے کہ جو نبی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا کائنات میں اس کی مثل رب نے اور کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ مسلمانوں یہ تو اس بوڑھے آسمان کا حال ہے، ذرا اس بیچاری زمین کا حال نہ بتا دوں نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کیا ہے۔ ارے جس زمین کی وسعتوں کو کوئی نہ پا سکا، آج تک اتنے ڈارک ایریاز موجود ہیں، نئی نئی ڈسکوریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں ابھی تک وہاں F-16 بھی نہیں پہنچے۔ آج تک کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ یہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، یہ سورج کس جگہ جا کے غروب ہوتا ہے۔ ارے آج تک اتنی ایجادات کے باوجود سائنس یہاں تک نہیں پہنچی۔ قربان جائیے میرے محبوب مقدس کی عظمت شان پر کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث
میں جو روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ڈھکوسلے نہیں، یہ سیاہ ستہ کی روایات ہیں، یہ میرے محبوب کی ارشادات عالیہ ہیں جن کو سچا ثابت کرنا ان کی صحت کا ذمہ دار میں ہوں۔ بیرا شریف دور کوئی نہیں، ٹیلی فون میرے عزیزوں کے پاس موجود ہے، میں ان کو ثابت کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زوال الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ سید عالم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو میری آنکھوں کے سامنے سمیٹ کے رکھ دیا ہے، میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور زمین کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ نہیں فرمایا میں نے ایک مشرق کو دیکھا ایک مغرب کو دیکھا۔ مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو، مغرب کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ کو۔ جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے کبھی یہاں سے طلوع ہوا، کبھی یہاں سے طلوع ہوا، کبھی یہاں سے طلوع ہوا، کبھی یہاں غروب ہوا، کبھی یہاں غروب ہوا، کبھی یہاں غروب ہوا۔ طلوع ہونے کے مقامات بھی مختلف ہیں، غروب ہونے کی جگہیں بھی مختلف ہیں، گرمیوں اور سردیوں میں موسم کے لحاظ سے فرق ہے۔ مسلمانوں سائے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا صرف ایک مشرق اور مغرب کو نہیں دیکھا، فرمایا جہاں جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے میں نے وہ سارے مشارق بھی دیکھ لیے ہیں، اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے میں نے سارے مغارب بھی دیکھ لیے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مشرق و مغرب کا ذکر تو حدیث میں آ گیا، ارے شمال اور جنوب کا ذکر کوئی نہیں آیا، آؤ وہ بھی میں اپنے آقا کی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھا کر دیکھو زرقانی، اٹھا کر دیکھو مواہب لدنیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت الی الدنیا وانا انظر الیہا وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں جنت کا صرف ذکر نہیں فرمایا، دوزخ کا ذکر نہیں فرمایا، صرف حوض کوثر کا ذکر نہیں فرمایا، صرف آسمان کا ذکر نہیں فرمایا، صرف زمین کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا پوری دنیا میرے قریب کر دی گئی۔ رفعت بمعنی قربت، ساری دنیا میری آنکھوں کے قریب کر دی گئی ہے۔ فرمایا انی لانظر الیہا، اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا الی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو کچھ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہے سبھی کو اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سید عالم کا اپنا فرمان ہے کہ قیامت تک ہونے والے واقعات کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور ابھی میں دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہوں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا طائرانہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا سرسری نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیفیت کیا ہے اس مشاہدہ کی؟ اللہ نے جو شان شاہدیت عطا فرمائی اس کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کأنما انظر الی کفی ہذہ، اشارہ کر کے فرمایا میں قیامت تک ہونے والے واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت دینے کی قدرت رکھتا ہے، جسے وہ دینا چاہتا ہے تو اسے لینے کی قدرت خود بخود حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، نہ خدا کو دینے سے کوئی روک سکتا ہے نہ مصطفیٰ کو لینے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی بول اٹھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ شان اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ میں عقلاً ایک دنیاوی مثال سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ساری حدیثیں اور سارے بیانات محققین کی آراء شاید آپ کو یاد نہ رہیں، ایک لفظ شاہد کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
ایک یہ لفظ شاہد سمجھا گیا قرآن اور مفسرین کی زبان سے، محدثین و شارحین کی زبان سے، میرے آقا کریم کی حدیث کی روشنی میں، محققین کی روشنی میں اگر ایک لفظ شاہد سمجھا جائے سارے اعتراضات کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ جب مشارق بھی آنکھوں کے سامنے آ گئے، جب مغارب بھی آنکھوں کے سامنے آ گئے، جب آسمان کا چپا چپا بھی رب نے دکھا دیا، جب جنت و دوزخ بھی دکھا دی، جب سید عالم کو حوض کوثر بھی دکھا دیا، حتیٰ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ فرماتے ہیں حضور بیت تشریف لائے، آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی، بائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی، دائیں ہاتھ میں جنتیوں کے نام لکھے تھے، ان کے آبا کے نام تھے، ان کے قبیلوں کے نام تھے، نیچے ٹوٹل کر دیا گیا تھا۔ بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس میں دوزخیوں کے نام، ان کے آبا کے نام، ان کے قبیلوں کے نام نیچے ٹوٹل کر دیا۔ سید عالم وہ کتابیں صحابہ کے سامنے لائے، فضا میں لہرائیں اور چھوڑ دی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ارے جنت کے سارے نام لکھ کر ٹوٹل کر کے اللہ نے جس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور دوزخیوں کے نام لکھ کر جس کے ہاتھ میں تھما دیے، اس آقا کائنات کی عالمگیر قوت بصارت اور عالمگیر قوت سماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ انہیں اپنے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ رب نے عطا فرمائی۔ میں اب ایک سادہ سی مثال ان لوگوں کے لیے جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں، میری بس اس ایک سادہ سی مثال کو ذہنوں میں بٹھا لو اور پھر جا کر لوگوں کو سمجھایا کرو، اپنے گرد و نواح میں بسنے والوں کو سمجھایا کرو، اے میرے آقا کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں شان مصطفیٰ کیا ہے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا کو فرمایا تھا، اے علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی تیرے صدقے اگر اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ تو میدان جنگ سے مال غنیمت کے سرخ اونٹ لے کر میرے پاس حاضر ہو۔ فرمائے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی انسان تیری وجہ سے ہدایت پا جائے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کرو، سمجھایا کرو، مثال دے کر سمجھایا کرو۔ کسی ایک کو ہدایت نصیب ہو گئی تو وہ آپ کے پلڑے میں نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ مثال یہ ہے، یہ مجمع لگا ہے، یہ مسجد بھری ہے، یہ محفل لگی ہے، اللہ کریم اگر چاہے اسی بھرے مجمع میں کسی کمزور سے کمزور اور غریب سے غریب انسان پہ کرم فرما دے، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کریم اسے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ نہیں؟ دکھا سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے آسمان و زمین دکھا دے تو رب دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ دکھا سکتا ہے۔ تو پھر آپ بھی سوال کیا کرو، جسے میرے آقا کی عظمتوں کا علم نہ ہو، سمجھ نہ آئے، بٹھا کر سمجھایا کرو۔ ارے گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ کے سوال کرنے والے، ارے مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر سوال و جواب کرنے والے، ارے گلی کوچے میں کھڑے کھڑے مجھے سوال اور اعتراض کرنے والے، میں تجھ کو شان مصطفیٰ سمجھاتا ہوں، سوال کرو۔ اے سوال کرنے والے مجھے اتنا بتا دے کہ جس گلی میں تو کھڑا ہے، جس چٹائی پہ تو بیٹھا ہے، جس بس کی سیٹ پہ تو بیٹھا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے، یہاں کھڑے کھڑے اگر اللہ رب العزت چاہے تو تجھے زمین و آسمان دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ سوال کر کے دیکھو، دو میں سے ایک جواب آئے گا۔ اگر کہے کہ رب مجھے زمین و آسمان نہیں دکھا سکتا تو دائرہ اسلام سے خارج، اللہ کی قدرت کا انکار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذرے کو آفتاب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ تو ایسا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کلمہ پڑھنے والا، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ پوچھو اے سوال کرنے والے، بتا دے رب چاہے تو تجھے زمین و آسمان دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ اگر کہے مجھے رب دکھا سکتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ پھر سمجھ جا، ہدایت پا۔ اگر رب تجھے دکھا سکتا ہے تو اپنے پیارے محبوب کو نہیں دکھا سکتا۔ درجہ در دین من رشیدہ، بحقیقت ایمان اونچیز۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے
ہمارے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی. حضور ہمارے اوپر گواہ ہوں گے, اپنے نور نبوت سے گواہ ہوں گے. کیوں؟ اللہ کریم نے حضور کو مطلع فرما دیا ہے کہ آپ پہ ایمان لانے والوں کے ایمان کے درجات کیا ہیں. اور وہ غلام جو سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں, راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ رکاوٹیں و حجابات و حجابے کے بدام از ترقی محجوب ماندہ از قدام است. میرے غلام کے راستے میں جو راہ ترقی کے راستے میں اور سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے رکاوٹ آ گئی, اللہ محبوب کریم کے اس کو بھی منکشف فرما دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں, فرمایا پسومی شناست گناہان شمارا و اعمال نیکو بن شمارا و اخلاص و نفاق شمارا. شاہ عبد العزیز بھد